بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی درست ادائیگی کے چند رہنما اصول۔ متحرک حروف، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں۔ حرکت سے مطلب ہے زیر، زبر یا پیش وغیرہ۔ انہیں جلدی ادا کیا جاتا ہے، مثلاً آبا، کتیبہ، کیلاؤ، آبا، کتیبہ، کیلاؤ۔ ساکن حروف، جن حروف پر یہ علامت یعنی جزم کی علامت ہو اسے ساکن حروف کہتے ہیں۔ اس علامت پر حرف ساکن ہو جاتا ہے، مثلاً بل، جت، فأخرج، رزق۔ بل، جت، فأخرج، رزق۔ حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ ان حروف کو ساکن ہونے کی صورت میں جنبش سے ادا کرنا ہوتا ہے، مثلاً ذق، نط، کب، جج، مد۔ سنقرئک، ذق، نط، کب، جج، مد۔ سنقرئک۔ حروف مدہ، الف، واو، یا حروف مدہ کہلاتے ہیں، یعنی لمبا کرنے والے حروف۔ متحرک حروف یعنی زیر، زبر یا پیش والے حروف کے بعد حروف مدہ آئے تو آواز 2 حرکات کے برابر لمبی ہوگی، مثلاً سو، بی، با، ہارون، ببابل، فیہ۔ سو، بی، با، ہارون، ببابل، فیہ۔ حروف لین، لین کے معنی نرمی اور لچک کے ہیں۔ واو یا ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہو تو اس کی آواز نرمی سے ادا ہوتی ہوئی خم کھا کر چلتی ہے۔ اسے بھی حروف مدہ کی طرح لمبا کیا جاتا ہے، جیسے بو، تو، ثو، بھئی، تئی، ثئی۔ اسی طرح او، ای، قول، ایمان، زوجین۔ او، ای، قول، ایمان، زوجین۔ حروف مدہ کی قائم مقام حرکات، کھڑی زبر، الٹی پیش اور کھڑی زیر حروف مدہ یعنی الف، واو، یا کی قائم مقام حرکات ہیں۔ انہیں بھی پڑھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، مثلاً آدم، ووریہ، ابراہیم۔ آدم، ووریہ، ابراہیم۔ تنوین، اگر حروف پر 2 حرکات ہوں یعنی 2 زبریں، 2 پیشیں یا 2 زیریں تو ان میں دوسری حرکت نون ساکن کا کام دیتی ہے۔ ان 2 حرکات کو تنوین کہتے ہیں، مثلاً جہرتن کو جہرتن پڑھیں گے، غشاوۃ، فاکہۃ۔ مرضن کو مرضن پڑھیں گے،
سفرن کو سفرن پڑھیں گے۔ نون ساکن یا نون تنوین میں اظہار: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف ہو تو نون کو صاف اور واضح ادا کیا جاتا ہے، آواز لمبی نہ ہو اور نہ ہی جنبش آئے۔ اس طرز ادا کو اظہار کہتے ہیں۔ مثلاً انعمتا، انعمتا، عذاب علیم، عذاب علیم۔ نون ساکن یا نون تنوین میں اخفا: اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا اور حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون اور با کے علاوہ کوئی حرف ہو تو نون پر آواز ٹھہرتی ہے اور ایک الف کے برابر وقت لیتی ہے۔ آواز صاف اور واضح نہیں ہوتی بلکہ ناک کی جڑ سے نکلتی ہے۔ ناک سے آواز کی اس ادائیگی کو غنہ کہتے ہیں۔ مثلاً انزل ان کنتم جنات تجری، انزل ان کنتم جنات تجری۔ تشدید: تشدید کی علامت جس حرف پر ہو اسے مشدد حرف کہتے ہیں۔ تشدید کے معنی مضبوط بنانے کے ہیں۔ اسے مضبوطی سے ادا کرنے کے لیے پہلے اس پر آواز ٹھہرے گی، پھر اس کی حرکت پڑھیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر اس کی آواز کو ٹھہرا کر لمبا کریں گے۔ مثلاً سبح مبینات مما وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، سبح مبینات مما وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ۔ لفظ اللہ اور اللہم کی ادائیگی: لفظ اللہ اور اللہم میں لام سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو یعنی زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھتے ہیں۔ کسرہ یعنی زیر ہونے کی صورت میں باریک پڑھتے ہیں۔ مثلاً اللہ، قل اللہم، بل اللہ، اللہ، قل اللہم، بل اللہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام، را کا پڑھنا: نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را ہو تو اس نون کو لام یا را بنا کر اس میں مدغم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح لام یا را پر تشدید آ جاتی ہے اور نون پڑھنے کے لحاظ سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسے ادغام تام کہتے ہیں۔ مثلاً یکن لہن سے یکن لہن، یکن لہن، من ربن سے من ربن، من ربن۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو
یا کا پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو یا آئے تو اس نون کو واو یا بنا کر اس میں مدغم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعد والے حرف پر تشدید آ جاتی ہے، مگر نون مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا بلکہ غنہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ناک سے ادائیگی کو غنہ کہتے ہیں، اسے ادغام ناقص کہتے ہیں، یعنی نون کا ناقص طور پر بعد والے حرف میں ملنا۔ مثلا من ولی سے من ولی، اسی طرح بقوت واذکر سے بقوت واذکر۔ ساکن حرف کے بعد مشدد حرف پڑھنا۔ اگر ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آ جائے تو ساکن حرف پڑھنے میں نہیں آتا بلکہ اس سے پچھلا حرف بعد والے مشدد حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ مشدد حرف پر آواز ٹھہرائیں، پھر اس کی حرکت پڑھیں، مگر حرف جلدی سے ادا کریں، سوائے نون اور میم کے۔ ان پر آواز ٹھہرا کر لمبی کریں، پھر حرکت پڑھیں۔ مثلا ارکب معنا، اس کو ارکم معنا پڑھیں گے، ارکم معنا۔ قد تبینہ کو قد تبینہ پڑھیں گے، قد تبینہ۔ اسی طرح قرہ، اما، من، اما، من۔ چھوٹی میم، با سے پہلے اگر جزم والا نون یا تنوین ہو تو نون کی آواز کے بجائے میم کی آواز نکالیں گے۔ اس موقع پر ایک چھوٹی میم اوپر لکھی ہوتی ہے، مثلا نفس بما، اسے نفس بما نہیں پڑھیں گے بلکہ نفس بما۔ اسی طرح خبیرن بصیرا نہیں پڑھیں گے بلکہ خبیرم بصیرا، خبیرم بصیرا۔ حروف جن پر آواز کو ٹھہراتے ہوئے لمبا کرتے ہیں۔ میم ساکن جو با متحرک سے پہلے ہو، اس پر آواز کو ٹھہرا کر لمبا کرتے ہیں، جیسے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ نون سے بدلی ہوئی میم، اس پر بھی آواز کو ٹھہرا کر لمبا کرتے ہیں، جیسے من بعدی، من بعدی، من بینی، من بینی۔ میم مشدد، اس پر بھی آواز کو ٹھہرا کر لمبا کرتے ہیں، جیسے مما خلق، مما خلق، صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ نون مشدد، اس پر بھی آواز کو لمبا کرتے ہیں، جیسے انما، انما، ایھا النبی، ایھا النبی۔ واو مشدد، اس پر بھی آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ یا مشدد، اگر ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو، جیسے من یقول، من یقول، من وجدکم، من وجدکم۔
نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون اور با کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو نون پر آواز کو ٹھہرا کر لمبا کریں گے، جیسے ان کنتم قوما صالحین، قوما صالحین۔ وقف کے طریق: اس میں عمومی طور پر 4 علامات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے: علامت عائد، علامت وقف لازم، علامت وقف جائز، علامت وقف مطلق۔ آخری حرف پر فتحہ، کسرہ یا ضمہ یعنی زیر، زبر یا پیش ہو تو اسے ساکن کر دیتے ہیں، مثلا والدتک، والدتک، فی، فی، زوجان، زوجان، ایجئی، ایجئی، ہو، ہو۔ واو یا متحرک سے پچھلا حرف بھی اگر متحرک ہو تو وقف کی صورت میں یہ حرف مدہ کے طور پر پڑھا جائے گا، ان کی حرکت ختم ہو جائے گی اور پچھلی آواز لمبی ادا ہوگی۔ آخر میں کسرہ یا ضمہ والی تنوین یعنی 2 زیریں یا 2 پیشیں ہوں تو اسے ساکن کر دیتے ہیں، مثلا لہب، لہب، ملک، ملک، شأن، شأن۔ آخری حرف پر کسرہ اشباعیہ یا ضمہ اشباعیہ یعنی کھڑی زیر یا الٹی پیش ہو تو اسے سکون میں بدل دیتے ہیں، مثلا غیری، غیری، دلوہ، دلوہ۔ حرف مشدد پر وقف کرنے کی صورت میں اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، مگر تشدید ظاہر کرنے کے لیے آواز کو ذرا مضبوطی سے ادا کریں گے، مثلا فیہن، فیہن، جان، جان، تب، تب۔ گول تے پر وقف کی صورت میں اسے ہا ساکن بنا دیتے ہیں، مثلا قوہ، قوہ، ثمانیہ، ثمانیہ۔ فتحہ والی تنوین یعنی 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو اسے الف بنا کر پڑھیں گے، مثلا رقیبا، رقیبا، ضحیٰ، ضحیٰ، نساء، نساء۔ اگر آخر میں یا کسی علامت کے بغیر ہو اور اس سے پچھلے حرف پر سادہ فتحہ یعنی زبر ہو تو اس لفظ پر وقف کی صورت میں یہ زبر کھڑی زبر کے طور پر پڑھی جائے گی، مثلا اعلی، اعلی، اشقا، اشقا۔ آخر میں الف ہو، فتحہ اشباعیہ یعنی کھڑی زبر ہو یا ساکن حرف ہو تو وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، مثلا ابا، ابا، زکریا، زکریا، کورت،
कुव्विरत। मद्दात, इसकी अलामात दो तरह की होती हैं। मद्दे मुनफसिल यानी छोटी मद, इसे 3 हरकात के बराबर लंबा किया जाता है। मद्दे मुत्तसिल यानी बड़ी मद, इसे 5 हरकात के बराबर लंबा किया जाता है। मसलन या, हू, रा, ला, बनु इसराईल, बनु इसराईल, आल आना, आल आना। हुरूफ मद्दा को लंबा करने के बाद मुशद्दद हर्फ को मजबूती से अदा किया जाए, जैसे हाजूनी, हाजूनी, आमीन, आमीन। हुरूफ़े मुक़त्तिआत, बाज़ सूरतों की इब्तिदा में हुरूफ़े तहज्जी आते हैं जो हुरूफ़े मुक़त्तिआत कहलाते हैं। इनको पढ़ने का तरीक़ इस तरह है कि जिस हर्फ पर मद है उसका नाम लें और उसे लंबा करके पढ़ें, जैसे नून, नून, सौद, सौद। जिस हर्फ पर खड़ी ज़बर है यानी फतह अशबाइया, उसे ज़बर वाले तरीक़ पर ही पढ़ें, जैसे हा, मीम, हा, मीम। खाली अलिफ है तो उसका भी नाम लें, जैसे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। तशदीद वाले हर्फ के साथ उससे पहले हर्फ को लंबा करके मजबूती से मिलाएं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अगर किसी ऐसे हर्फ पर वक्फ करना हो जिसके आखिरी हर्फ से पहले हर्फ मद्दा हो तो आखिरी हर्फ को वक्फ की वजह से साकिन करें और हर्फ मद्दा को लंबा करते हुए वक्फ करें। मसलन तालमून, तालमून, तालमून। अज़ीम, अज़ीम। मुतहर्रिक हर्फ के बाद जायद अलिफ। कुरान करीम की इबारत में 2 मौक़े ऐसे होते हैं कि मुतहर्रिक हर्फ के बाद अलिफ लिखा होता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। लफ्ज़ अना, इसके मानी है मैं, इसका तलफ़्फ़ुज़ अना है। मसलन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। नून कुतनी, इस छोटे नून से पहले जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाता, इसलिए इससे पहले ज़बर वाले हर्फ को लंबा ना करें।
مثلاً خیرن الوصیۃ سے خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ. شیئان اتخذا سے شیئان اتخذا، شیئان اتخذا. الف لام والے لفظ سے ابتدا کا طریق. اگر ابتدا میں لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہو تو الف پر فتحہ یعنی زبر دے کر پڑھیں گے. مثلاً المؤمن سے المؤمن، المؤمن. السلام، السلام. اگر بغیر علامت وقف کے بھی رکنا پڑے تو بھی وقف کے قواعد کے مطابق تبدیلی کے ساتھ وقف کریں اور پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں. وقف کرنے کی صورت میں جہاں لفظ ختم ہوتا ہے وہیں رکیں. لفظ کے درمیان میں آدھا لفظ پڑھ کر نہ رکیں. مثلاً الملک القدوس السلام المؤمن. آپ المؤمن پر رکیں تو پہلے یہ اہتمام ہو کہ آپ المؤمن پر ٹھہریں گے اور اسے المؤمن پڑھیں گے، نہ یہ کہ المؤمن کا ال پڑھ کر رک جائیں. اسی طرح جب آگے چلنا ہے تو بھی پورے لفظ کو شروع سے پڑھنا ہے. سلام المؤمن المہیمن نہیں پڑھنا، چونکہ الف لام سلام کے لفظ کا حصہ ہے، اس لیے الف کو فتحہ یعنی زبر دیتے ہوئے السلام المؤمن المہیمن پڑھیں گے. لا والی آیت پر وقف اور ملا کر پڑھنے کا طریق. پہلا طریق، وقف کے بعد والا حرف اگر مشدد ہو تو اس کی شد نہیں پڑھی جائے گی. مثلاً غفور الرحیم والمحسنات، غفور الرحیم والمحسنات. وقف نہ کرنے کی صورت میں رحیما والمحسنات، رحیما والمحسنات. اسی طرح وقف کرنے کی صورت میں رحیما والمحسنات، رحیما والمحسنات. دوسرا طریق، اگر وقف کے بعد الف لام ہے یا نون قطنی ہے اور اس کے بعد زبر والا حرف ہے تو الف پر زبر دے کر پڑھیں گے. مثلاً الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وقف نہ کرنے کی صورت میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اسی طرح ارضا الذین، ارضا الذین. وقف نہ کرنے کی صورت میں ارضن الذین، ارضن الذین. تیسرا طریق، اگر آیت کے بعد نہ الف لام ہے نہ مشدد حرف ہے بلکہ خالی الف ہے اور بعد میں ساکن حرف ہے تو تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر ضمہ یعنی پیش ہو تو الف پر پیش دے کر پڑھیں گے. اگر فتحہ یا کسرہ یعنی زیر یا زبر ہو تو کسرہ یعنی زیر دے کر ہی پڑھیں گے. مثلاً ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون اخی اشدد بہ ازری.
ضلال مبين اقتلوا ضلال مبين اقتلوا إلا نفورا استكبارا إلا نفورا استكبارا وقف نہ کرنے کی صورت میں ہارون اخشدد به ازری ہارون اخشدد به ازری ضلال مبین اقتلوا ضلال مبین اقتلوا إلا نفورا استكبارا إلا نفورا استكبارا